اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کو مستقل کیا گیا ہے اور 3 ججز میں اعظم خان اور جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس کا نام شامل ہے۔ ان 3 ججز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور اس سرمنی میں وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اسی طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان سے حلف لیا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ان ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار پر کہ جس طرح سے ان کو پروموٹ کیا گیا اور جس طرح سے ان کو اب مستقل کیا گیا ہے۔ ان میں ایک جج ایسے بھی شامل ہیں جن کے اپنے بیٹے نے 2 جو خواتین تھی جو کہ راہگیر تھی جو سڑک پر جا رہی تھی ان کے بیٹے نے کچل ڈالا اور کچلنے کے بعد جس طرح سے ان کو چند دنوں میں ہی جو ہے وہ ضمانت ملی اور وہ رہا ہو گئے اور ان کی اس پارٹی کے ساتھ صلح بھی ہو گئی۔ تو اس کے باوجود بھی ان کے کردار پر جو سوالات اٹھتے ہیں اس سوالات کی موجودگی کے باوجود ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مستقل کیا گیا ہے۔ تو 3 ججز جن کو مستقل کیا گیا ہے ان میں جسٹس محمد آصف بھی ہیں جن کے بیٹے کے پاس جو گاڑی تھی وہ بھی نان کسٹم تھی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان کا سسٹم کتنا زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں میرٹ کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کی مثال ہی شاید اس سے ماضی میں نہیں ملتی ہے کہ جس طرح سے موجودہ حکومت نے میرٹ کی جو بالادستی ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب جو زیادہ حکومت کے قریب ہوگا، جو حکومت کے باتوں کو زیادہ مانے گا، حکومت کے فیصلے، حکومت کی منشا کے مطابق فیصلے جو جج دے گا وہ زیادہ پروموٹ ہوگا، ان کو زیادہ عہدے ملیں گے اور وہ مستقل بھی ہوگا۔ ایک جج جس کا اپنا بیٹا جو کہ نان کسٹم گاڑی رکھتا ہے، ایک غیر قانونی طور پر جو ہے اس کے پاس لائسنس بھی موجود نہیں ہے اور وہ 1-2 معصوم پاکستان کی نہتی شہریوں کو کچل ڈالتا ہے اور اسلام آباد کی سڑکوں پر، یہ پاکستان کی کسی دیہات کی کسی مضافاتی علاقے کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان کی کیپٹل کی بات ہو رہی ہے جہاں پر ریڈ زونز ہیں، جہاں پر ہائی الرٹ سیکورٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ٹریفک کا اتنا جو ہے وہ سنگین نظام ہے جہاں پر ٹریفک کی وائلیشن کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک جج کا بیٹا جو انڈر ایج ہے، جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ نان کسٹم گاڑی رکھتا ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ 2 معصوم بچیوں کو کچل ڈالتا ہے اور صرف 2 سے 3 دن میں وہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے۔ اور جو 2 سے 3 دن وہ جیل میں گزارتا ہے وہاں پر اس کو فیسلٹیز دی جاتی ہے، ایون کہ وہ ان کو وائی فائی پرووائڈ کیا جاتا ہے اور وہ اپنی وہاں پر گیم وغیرہ بھی کھیلتا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کے جو بیانک نظام ہے اس کا ایک جھلکتی ہوئی تصویر ہے جس کی منظر کشی میں نے کی ہے۔ تو اب اسی جج کو جو ہے وہ مستقل کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ ساتھ 2 مزید ججز کو بھی، اعظم خان اور انعام امین منہاس کو بھی مستقل کیا گیا ہے۔ تو یہ ججز کی جو تعیناتی کی جا رہی ہے اور جس طرح سے جسٹس عامر ڈوگر کو تعینات کیا گیا تھا، انہوں نے جس طرح سے ان کو جو ہے وہ جونیئر سینئر ججز پر ترجیح دے کر پروموٹ کر کے ان کو جج بنایا گیا تھا۔ تو یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں اس سے کہ ہمارا نظام کس طرف جا رہا ہے اور جس طرح سے میرٹ کی جو بالادستی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو حکومت کی باتوں کو مانے گا، جو حکومت کے منشا کے مطابق فیصلے دے گا وہی جج پروموٹ ہوگا۔ تو اس طرح کی جو ماضی میں ہمیں اس طرح کی فیصلے نہیں ملے کہ کوئی اتنا زیادہ باعث ہو جائے کہ حکومت کے منشا کے مطابق فیصلے دے اور ان کی پروموشن اس طرح سے ہو۔ تو کوئی بھی جو جہاں پہ بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں جب سسٹم کی جو سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے، سسٹم میں میرٹ نہیں رہتا تو وہاں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ جو ہے وہ غیر قانونی طریقوں کو اپناتے ہیں اور جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور مثال ہے سسٹم کی ناکامی کی جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ